لینا اور اس کے بعد میرے جب لاش مبارک کو اٹھانا تو اٹھانے کے بعد مصطفیٰ کے در پر جا کر پہلے رکھنا, مصطفیٰ کے روضے کے کھڑکی پر جا کر رکھنا میری لاش کو. توجہ دیجیے گا, نبی پاک یہاں پر دفن ہے, اس دفن کے دروازے پر جا کر رکھنا. اور سنو سب لوگ کھڑے رکھنا, اگر قبر رسول سے آواز آئے گی, سبحان اللہ, روضہ رسول سے آواز آئے گی تب جا کر وہاں دفنانا, نہیں تو پھر عام قبروں میں یعنی جنت البقیع, جنت المعلا جہاں چاہو جنت البقیع میں عام قبرستان مومنین میں جا کر کے رکھ دینا. یہ وصیت تھی. کیسے وصیت چھوڑ دیتے؟ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء کی وصیت ہے, دھیان دیجیے گا. اور خدا کرے اسی میں ہم سب کی موت ہو, پیارے 60 سال تک جیو, 70 سال تک جیو, جتنا کھانا ہے کھاؤ, ہر بریانی ہر چیز کھاؤ, مگر دیدار مصطفیٰ میں مرنے کی تمنا بھی رکھو, نبی کے خیال میں مرنے کی تمنا بھی رکھو. کوئی نہیں آئے گا, اگر آئیں گے تو نبی آئے گا, مصطفیٰ آئیں گے. قبر میں جاؤ, اچھی اور صالح لاش ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی, ارے مجھے اتنی دیر کیوں کر رہے ہو, اچھلونی اچھلونی, جلدی قبر میں ڈالو, نہیں تو دیکھنا ہے, نہیں تو دیکھنا ہے. اور اگر پوری لاش ہوتی تو کہتی ہے یاد ہے, ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, رکو تھوڑی دیر اور رکو یار, تھوڑی دیر اور رکو اور رکو. یہ بھی یاد رکھنا پیارے, جن کی لاش میں تاخیر ہوتی ہے سمجھ جاؤ, ہم آگے نہیں بولیں گے, اللہ تعالیٰ تاخیر امت کو محفوظ فرمائے, تاخیر امت کو محفوظ فرمائے. دھیان دیجیے گا, جب کہا روضہ رسول سے آواز آئے گی تب روضے میں دفنانا. اللہ اللہ, نہیں آواز آئے گی تو عام قبر میں ڈال دینا. ہم آگے نہیں بولنا چاہتے ہیں, پہلے یہ بولنا چاہتے ہیں آپ ایمان صحابہ کی طرح رکھو گے, عقیدہ صحابہ کی طرح رکھو گے, تب ہدایت پر رہو گے. یہ ابو بکر صدیق نبی کا تو انتقال ہو چکا ہے, اور قبر سے انتقال یعنی ان کا کیسے آواز دے گا. ابو بکر کا عقیدہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, اس لیے کہ وہ صحابی نہیں بلکہ صحابی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو ابو بکر نے عقیدے کا جواب دیا, نبی چھپے ہیں مرے نہیں ہیں, نبی چھپے ہیں, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے دیکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کل جیسے پڑھتا تھا آدمی ویسے ہی پڑھ رہا ہے نا, تو اگر نبی مر گئے تو محمد رسول اللہ بھی مر جائے گا, حلوہ مر جائے گا. اس لیے نہیں, ابو بکر کے عقیدے نے ہمارے عقیدے کو دھوست کیا, اور ہمارا دیش ابو بکر کا عقیدہ ہے, ہماری بنیاد ابو بکر کا عقیدہ ہے, ہمارا سورس آف عقیدہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے. توجہ دیجیے گا, ابو بکر نے جب کہا کہ قبر سے آواز آئے گی, عقیدہ دے دیا کہ نبی پاک ضرور آواز دیں گے, نبی پاک ضرور آواز دیں گے, اور آواز دینے والا مردہ نہیں ہوتا ہے. اب عقیدہ لیتے جائیے, آج بھی آپ کے نبی آپ کے ایمان زندہ نہیں, تو اگر مردہ مانو گے تو آپ کا ایمان مردہ ہو جائے گا. عقیدہ لیتے جائیے. پیارے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق کہتے آواز آئے گی تو دفنانا. چنانچہ صحیح وصیت کے مطابق سب کیا گیا. کفن دفن سب تیاری کرنے کے بعد لاش مبارک کو لیا جا رہا ہے. افضل البشر کی لاش اٹھانے والے بھی افضل الناس ہی ہوں گے, تمام افضل اعلیٰ کوالٹی ہوگی. دھیان دیجیے گا, ابو بکر صدیق کی لاش مبارک کو لے جایا گیا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب روضہ رسول کے دروازے پر رکھا گیا, وصیت کے مطابق سب کھڑے ہیں, آواز آئے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو عام قبر میں دفنا دیا جائے گا. جیسے ہی رکھتے ہیں, اب سنیے جملہ, اب سنیے جملہ. ہاں ماشاء اللہ, چلیے درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کیونکہ یہ بڑا پیارا جملہ ہے, بڑا پیارا جملہ ہے, اس کو آپ نہیں سنیں گے تو بہت حسرت کریں گے. توجہ دیجیے گا, یہ دروازے پر جب رکھا گیا تو رکھتے ہی آواز آتی ہے, ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. ارے حبیب کو حبیب سے رکھ دو, حبیب کو حبیب سے ملا دو, اس لیے کہ ایک حبیب دوسرے حبیب کا بہت شدت سے انتظار کرتا ہے. ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دو. جب یہ آواز آئی سارے لوگوں نے کہا صدق رسول اللہ, صدق ابو بکر, ابو بکر نے سچ کہا, اور آواز سبوں نے سنا. اور پھر جا کر کے نبی پاک کے قلب پاک کے پاس ہاتھ رہو گئے ابو بکر صدیق. آپ سنیے, عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راہوں سے جب چل رہے ہیں, توجہ
دیجیے گا. راہوں سے چل رہے ہیں تو چلتے چلتے جب شیطان کو موقع نہیں ملتا بھاگنے کا, دیوار میں چپک جاتا. ایسا جلیل القدر ابو بکر صدیق, عمر فاروق, ایسا جلیل القدر. شیطان بھی جن سے ڈرتا. توجہ دیجیے گا, کون ہے جو عمر فاروق کے شیطان کے ڈرنے کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ شروع کے بارے میں. مگر وہ عمر, خدا کی قسم, نبی پاک کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ان کی ساری جلالت ٹھنڈک میں بدل جاتی. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں, جنگوں میں رہتا ہوں, غزوات میں رہتا ہوں. سرکار, پتہ نہیں کہاں مر جاؤں گا, کہاں انتقال کر جاؤں گا. ایک دعا کروا دیجیے یا رسول اللہ, ایک خواہش پوری کر دیجیے یا رسول اللہ. کہا, کیا خواہش ہے؟ سرکار, مروں کہیں بھی مگر قتل آپ کا بازو بنے گا. تفسیر اٹھاؤ خدا کی قسم. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ کہا تو نبی پاک نے ایک خاص عربی کے جملے عطا فرمایا. کہا, اے عمر فاروق, اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيب. اے اللہ, تیرے حبیب کے ساتھ رہ کر کے کہیں بھی شہادت مل جائے یہ بھی تو عطا فرمانا, اور ساتھ ہی ساتھ کہیں جنگلوں میں بیابان میں میری لاش کو نہ رکھنا, مصطفیٰ کے بازو میں میری لاش کو. واجعل موتي في بلد حبيب, میرے حبیب کے شہر میں میرا دفن ہو, میرا مدفن کرے. ایسے ہی عثمان غنی ہے. عثمان غنی بلواریوں نے جب ان کو ستانا شروع کیا, حدیث کا مطالعہ کیجیے, بخاری شریف وغیرہ کے حدیث شرحوں میں دیکھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے ماننے والوں نے کہا, حضور, آپ کے نہ ماننے والے آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں, بلوائی لوگ آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں, آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا کیجیے, آپ حلب چلے جائیے, ملک شام چلے جائیے, دمشق چلے جائیے, حضور چلے جائیے. جہاں کہتے ہیں دیار حبیب سے عثمان کو مت بھگاؤ, دیار حبیب سے عثمان کو مت بھگاؤ. کہا کہ آپ اجازت دے دیجیے کہ ہم ان بلوائیوں سے جنگیں کریں. جب آپ سنیے محبت کا جواب, اور مصطفیٰ کی ذات کا لحاظ دیکھیے صحابہ جو آپ کے ایمان کے اہل ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, تم جنگوں کا مسئلہ چھیڑنا چاہتے ہو, ارے نبی کا دیا خون سے رنگ جائے, اور خون جو بہتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. مصطفیٰ کا دیا خون سے رنگ جائے, عثمان کو یہ گوارا نہیں ہے, مارنے دے, میں اسے تو برداشت کروں گا, مگر مصطفیٰ کے دیا میں جنگ نہیں چھیڑوں گا. مصطفیٰ کے دیا میں جنگ نہیں چھیڑوں گا. کیا سمجھتے ہیں آپ, آج ذرا سی کچھ بات ہو جاتی ہے فوراً تم بھی اپنے مولوی کو بناؤ, تم بھی اپنے عالم کو بناؤ. نہیں, یہ طبقاتی تصور ختم کر دیجیے. اگر آپ کو مسائل چاہیے تو ہم کوئی ٹائم دے یا نہ دے, ہم صبح و شام آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ بلائیے, ہم ایک دم یسرن قرآن کی طرح پڑھائیں گے انشاءاللہ. جو کتاب پڑھنا چاہیں گے ہم پڑھائیں گے آپ کو, مگر خدا کے واسطے نبی کی وفاداری میں زندگی کاٹیے, محبت میں زندگی کاٹیے, اور چھوڑیے یہ کون سی جماعت کا ہے, یہ کون سی فرقے کا ہے, یہ کون سی کس کا ہے. یہ دیکھیے کہ یہ اہل محبت مصطفیٰ ہے. اگر ذات محمد کا قائل ہے, محمد کی ذات کا قائل ہے, محمد کی محبت شرط ایمان کا قائل ہے, تو آنکھ بند کر کے اس جماعت میں آگے نہیں چلے جائیں, اور سمجھ جائیے کہ یہی آپ کے ہیں, یہی آپ کے ہیں. اس لیے کہ وہ طرز ہی ایسا ہے کہ وہ عشق میں کالا اور گورا نہیں دیکھا جاتا. وہ بلال حبشی ہی ہے جن کا ہے رتبہ اتنا کیوں, عشق میں کالا اور گورا نہیں دیکھا جاتا. آپ دیکھو اس کو جو اہل محبت مصطفیٰ ہے, اور اسی جماعت کی عظیم الشان تبلیغ اور پیغام پہنچانے والی ایک چھوٹی سی ذات کا نام محمد رسول ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ رہیے, ہم کو آپ بلائیے, آپ ہمارے ساتھ مت آئیے, ہم کو بلائیے, مگر آپ محبت کے حوالے سے کیے. قرآن کی اگر تلاوت کرنی ہے تو آغا انزلنا علیک القرآن لتشقی, تو آپ دھیان میں رکھیے یہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی تلاوت ہو رہی ہے. وما علینا الا البلاغ.